أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی اس سلسلے میں کہ آنے والی نسلوں کی فکر ہم پر ضروری ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. اسی سلسلے میں اس کا دوسرا حصہ سمجھیے یا اس کا بچا ہوا حصہ سمجھیے. کچھ باتیں ہیں جو ہم کو ذہن میں رکھنا بے انتہا ضروری ہے. یہ دین جو ہم تک پہنچا تو یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا، بلکہ اس کے پیچھے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، جب وہ اس دین کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اس دین کو جب دوسروں تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے، تو آپ کو ایسی ایسی اذیتیں دی گئی کہ وہ اذیتیں اگر جمع کی جائے تو تمام انبیاء کی اذیتیں ایک طرف، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پہنچائی گئی اذیتیں وہ ایک طرف. اتنی اذیتوں کو لے کر، اتنی تکالیف کو لے کر آگے بڑھے تھے. یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا کہ لے کر نکل گئے اور ہر شخص نے استقبال کیا ہو. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص نے مخالفت کی ہے، بلکہ تکالیف پہنچائے ہیں، پتھر برسائے ہیں. آپ کے نالین مبارک خون سے شرابور ہو چکے تھے، خون سے بھر چکے تھے. آپ کا پورا جسم خون میں ہو چکا تھا. اس طریقے سے دین کو لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے. جب حضرات صحابہ کرام کی باری آئی تو حضرات صحابہ کرام نے تلواروں کے نیچے بھی اور دہکتے ہوئے انگاروں پر چل کر بھی، تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی اس دین کو لے کر آگے بڑھے. یہ دین ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا. اس دین کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا. امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے گئے. اسی دین کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک ہر وہ شخص جس نے دین کو لے کر آگے بڑھا ہے، اس کو تکالیف پہنچائی گئی، اس کو اذیتیں پہنچائی گئی. ایسے ہی یہ دین ہم تک نہیں پہنچا. اسی دین کو لے کر اگر ہم بھی آگے بڑھیں گے تو ہم کو بھی کچھ مصائب آئیں گے، کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ تکالیف، یہ مصائب کوئی نئی چیز نہیں ہے. موجودہ دور میں جو حکومت ہے اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط، اس کی طرف سے کچھ ایک نئی تعلیمی پالیسی کے نام سے ایک بل پاس ہوا تھا 2020 جولائی میں، غالباً 29 تاریخ تھی. تو اس بل کے اندر گزشتہ اس کا صرف اشارہ دیا گیا تھا. اس بل کے اندر جو نصاب جو ہے، اس کا تعلیمی نصاب، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نصاب تو بہت عمدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ طلبہ کے لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے، ماہر سے ماہر انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو بننے کے لیے، اس کو آسان راستے فراہم کرنے کے لیے یہ بہت موزوں ہے، بہت بہتر نصاب ہے. اور جنہوں نے، جو ماہرین نے اس نصاب کو دین کے آنکھ سے دیکھا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی جو روح ہے وہ دین کے اور اسلام کے خلاف ہے. اور پہلے یہ صورتحال تھی کہ ہمارے جو بنیادی کلاسیں ہیں، نرسری سے لے کر 7th 8th وغیرہ تک،
یہاں پر اسکولوں کو اختیار تھا کہ وہ جو چاہے نصاب رکھیں، لیکن جو سیکنڈری وغیرہ کے جو امتحانات ہوتے ہیں اس کے اندر تو جو نصاب حکومت کی طرف سے ملتا ہے اسی کا امتحان دینا پڑتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اور اسی کو مانا بھی جاتا تھا۔ بہرحال تو اب وہ چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ اب پوری بنیادی جماعتوں سے وہ اس نصاب پر عمل ہوگا جو نصاب حکومت کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ تو اس کی روح اسلام کے جو نظریات ہے، جو بنیادی جو عقیدہ ہے توحید، اس کے یہ خلاف ہے۔ تو اسی لیے یہ سخت وقت ہم پر آ چکا ہے۔ آج تک جب سے یہ حکومت اقتدار پر آئی ہے، جب سے تو یہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اس نے کوئی بل پاس کیا ہے تو پیچھے تو نہیں ہٹے ہیں۔ کسانوں کا بھی مسئلہ آیا ہے، NRC وغیرہ کا جو مسائل آئے یہ لوگ پیچھے تو نہیں ہٹے ہیں۔ کسان کا بھی دیکھ لیجئے، جس زور سے وہ اٹھے تھے آج وہ طاقت شاید کہ باقی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ نصاب آنے کے بعد اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ مخالفت کریں گے؟ نہیں کر سکتے مخالفت، آپ کے پاس نہ اقتدار ہے، نہ طاقت ہے، نہ قائد آپ کے ہے، کوئی آپ کا نہیں ہے اس وقت۔ اب اس وقت کرنا کیا ہے؟ اب اس وقت ایک ہی واحد حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے آنے والی نئی نسلوں کے لیے مکاتب کا قائم کر کے مکاتب میں ہر بچے کو بھیجنے کی فکر کرنا ہے۔ اور ایک چیز یہ یاد رکھیے، مکاتب کے قائم کے سلسلے میں صرف اس کا جو ہے مکاتب قائم کرنے کی ذمہ داری صرف علماء پہ نہیں ہے بلکہ آپ پر بھی ہے۔ علماء اگر مکاتب قائم نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کا سہارا بنیے، وہ بے سر و سامان ہے، آپ ان کا سہارا بنیے، آپ ان کی ہر طریقے سے مدد کیجیے۔ آپ کم از کم اتنی فکر تو کیجیے کہ آپ اپنی گلی میں یہ دیکھیے کہ کوئی بچہ ایسا نہ چھوٹے جو مکتب کو نہ جاتا ہو۔ کم از کم اتنی فکر تو آپ کر سکتے ہیں، اتنی فکر تو لازماً کریے، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ ہم تو دین سے ہے لیکن ان بچوں کا سوچئے جو ابھی گودوں میں ہیں، کیا ہم اسی طرح جو دین ہم تک مشقتوں سے محنتوں سے پہنچا ہے، تکالیف کا سامنا کرنے کے بعد پہنچا ہے، کیا اس دین کو ہم اسی طرح ضائع کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے لیے فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جس کو اکثر لوگ تو ابھی سمجھ بھی نہیں سکے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کی فکر کریں۔ اگر ہم ان آنے والی نسلوں کی اگر فکر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ نسل کہاں جائے گی؟ جس کا تذکرہ گزشتہ آئے گا، ارتداد کے علاوہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی روح خراب کر دی گئی ہے۔ اس کے اندر جو روح جس کو بنایا گیا ہے وہ ہندوتوا ذہنیت ہے، اور اس کو بھارتی کلچر کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ اگر اس کی مخالفت کریں گے تو آپ کو اس سے زیادہ مشکل راستوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ ہندوستان کے جو کلچر ہے اس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، گویا آپ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے، یہ حالات آپ پر آنے والے۔ اس کے لیے اگر ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجنے کو لازم سمجھنا ہے۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو بچہ مسلمان ہو کے تو اسکول جائے گا لیکن واپس مسلمان ہو کے نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس کی فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی گھر کا بڑا ہے تو وہ اس کا اپنے چھوٹوں کا وہ ذمہ دار ہے، وہ اس کی فکر کرے۔ جو آپ کا چھوٹا ہے، چاہے گلی کا ہو، محلے کا ہو، رشتہ داروں میں ہو، ہر شخص کی فکر کرنا پڑے گا۔ اگر یہ فکر کریں گے تو آنے والی نسلوں کا ایمان بچ جائے گا۔ اگر اس کی فکر نہیں کریں گے تو پھر یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ ہم ایمان کو اسی طرح ضائع کر دیں گے جو مشقتوں کے ساتھ، جو محنتوں کے ساتھ پہنچا۔ اگر ہم آج ان بچوں کے اندر جناب نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو نہیں بیٹھائیں گے، دین کی محبت نہیں بیٹھائیں گے، آج ان کو عقائد کے معاملے میں ان کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر بتاؤ یہ کفر و ارتداد کے طوفان میں یہ بہہ جائیں گے یا نہیں بہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور مکاتب کے قائم کرنے کے سلسلے میں اگر ہم اس مسجد کے مصلی ہیں تو ہم کو ضروری نہیں ہے کہ اسی مسجد کی صرف فکر کرنی ہے، بلکہ اگر دوسری مساجد کے اندر بھی اگر مکاتب نہیں ہے تو اس کی بھی فکر ہم کو کرنا ہے کہ اس میں بھی مکتب قائم ہو جائے۔ ہر گلی، ہر کوچے کے اندر مکتب قائم ہونا بے انتہا اس وقت ضروری ہے۔
یہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، یعنی ہر شخص پر اس کی فکر کرنا، ہر شخص کو اس کے اندر معاون بننا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آج ہم بیدار ہوں گے تو پھر آنے والی نسلوں کا ایمان بچ جائے گا، اگر نہیں تو پھر یہ آنے والی نسل ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، یہ ہماری وجہ سے بیٹھے گی، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی کا مصداق بن جائے گا۔ تو پھر اس وقت جس وقت یہ قوم ارتداد پر کھڑی ہوگی، جب ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کس صورت سے کھڑے ہوں گے؟ جس امت کے لیے آپ دن رات تڑپے تھے، آج اس امت کے لیے ہم تھوڑی دیر بھی نہیں تڑپ سکتے، تھوڑی دیر بھی ہم ان کی فکر نہیں کر سکتے تھے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ہمارے لیے دعائیں کی، کیا ہم آپ کی امت کے لیے تھوڑی دعائیں نہیں کر سکتے؟ تھوڑا رات میں تھوڑی دیر اٹھ کر کیا ہم امت کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ دن میں تھوڑا بہت چہل پہل کر ہم اس امت کو مسجد سے نہیں جوڑ سکتے؟ اس کی فکر کریے، اللہ رب العزت ہمیں اس کا احساس پیدا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہر شخص کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فکر کرے، اس کے معاون بنے۔ کبھی بھی دین کی خدمات کے سلسلے میں ہم سب کو معاون بننا چاہیے، مخالف نہیں بننا چاہیے۔ معاون بن کر اگر کام کریں گے تو کام آگے بھی بڑھے گا، اور پھر اس کام کے جو اثرات مرتب ہوں گے اس کو ہماری آنکھ دیکھے گی۔ کس طرح دیکھے گی؟ دینداری کی صورت میں دیکھے گی۔ کس طرح دیکھے گی؟ جو دین سکھاتا ہے بڑوں کے اخلاق، اس طریقے سے دیکھے گی۔ چھوٹوں پر شفقت کے اعتبار سے دیکھے گی۔ اسی لیے ہم سب کو اس کی فکر بے انتہا ضروری ہے، اور ہر شخص اپنی یہ ذمہ داری سمجھے، اپنے اوپر فرض سمجھے۔ ہنگامی صورت میں کچھ کام معمول کے مطابق چھوڑ کر بھی کرنے پڑتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہنگامی صورت سمجھ کر اس کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے آنے والے نسلوں کی دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حذیفہ عمیر اور حمزہ عزیر، یہ دو لڑکے بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔